یہ ڈاکٹر ذاکر نے بھی اسی طرح کہا ہے، وہ ویڈیو بھی میں نے سنا ہے۔ عیسائیوں کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کا صلبی بیٹا مانو گے عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ تو ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن اگر روحانی بیٹا کہہ دو تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بتائیے کتنا بڑا اسکالر ہو کہ جب بیٹے کا لفظ تم کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو؟ یہ کتنا شدید لفظ ہے، اس کی تم کوئی آگے وہ تعویل نہیں کر سکتے ہو کہ بھائی ہماری مراد یہ ہے وہ اللہ کے بندے کی حیثیت سے وہ پیارے اور یہ اور وہ۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی اولاد کہا جائے، جس طرح ایک کنبا ہوتا ہے اور وہ اللہ وہ جو ہے اس طریقے سے، یہ کیوں کہتے ہو؟ کتنی صاف اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص، قل ہو واللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا میرا بیٹا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں بس ہم ہیں، اولاد ہیں، اندازہ لگائیے، پیارے ہیں ہم۔ تو جس طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا ٹکڑا بھی کہتے ہیں یہ لوگ، یہ بھی شرک ہے اسی طرح کا۔ اور یہ جو کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اس طرح تو نہیں کہتے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے لاڈلا رسول، چہتا رسول، تو یہ جو لاڈلا اور چہتا کا لفظ استعمال ہے یہ بھی بالکل وہی بیٹے والے انداز میں ہے۔ یہ بیٹے کے لیے لفظ بولا جاتا، میرا بیٹا لاڈلا ہے، چہتا ہے، یہ ہے۔ کوئی بھی اللہ کے ہاں چہتا اور لاڈلا نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو زیادہ جتنا بندہ ہے، جتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والا ہے، اس راستے میں جماؤ دکھانے والا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اصولی بات بیان کر دی کہ انسانوں تم سب آدم کے بچے ہو، اور تم میں سے مجھے وہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی میری بندگی کرنے والا، میرا فرما بردار ہے۔ جو جتنا فرما بردار ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کو پیارا ہے، جو جتنا زیادہ مسلم ہے، مسلم کا مطلب فرما بردار۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو کھول کے بیان کیا، اپنے آخری خطبے کے اندر کھول کے بیان کیا کہ دیکھو سنو، اور بعد میں کہا کہ جہاں تک یہ بات نہیں پہنچی ہے سب پہنچاؤ، یہ پوری دنیا میں بات پھیلاؤ کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ یہ چیز بھی سارے بھول گئے۔ دیکھیے یہ گوری چمڑی والے کالوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ عربی جو لوگ ہیں یہ اجمیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں آج کل۔ بالکل وہی جہلیت آ گئی، یعنی عقیدے کی خرابی کے بعد یہ بھی ایک جہلیت ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک بھی ہو جائے اور پھر یہ انداز اختیار کیا جائے تو یہ بھی جہلیت ہے۔ اس چیز کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے تو صرف اسلام ختم کرتا ہے، دین اسلام جو اصلی دین ہے۔ اور باقی سارے یہ جھگڑے آج پوری دنیا میں ہیں اسی وجہ سے، یہ ایک قوم دوسری قوم سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، جرمن قوم ہے جی، یہ فرینچ ہیں جی، یہ جناب امریکن ہیں جی، اور یہ عربی ہے، یہ دوسرے ہیں، تو یہ سارا چکر اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ کہتے ہیں جیسے شیعہ لوگ ہم سید ہیں جی، سید ہیں، اور کفر و شرک میں یہ سب سے آگے ہیں اور پھر بھی سید ہیں۔ سید تو سردار ہوتا ہے، ہاں کفر و شرک کے سردار کے معنوں میں اگر ان کو سید کوئی کہتا ہے تو بالکل صحیح کہتا ہے کہ کفر و شرک کے سالار ہیں۔ سب سے زیادہ جو آج توحید کا دشمن اگر کوئی گروہ ہے تو وہ یہ یہودیوں سے بھی زیادہ وہ یہ شیعہ ہیں، رافضی ہیں، ایرانی ہیں۔ لیکن ہمارے دوسرے مودودی صاحب کہتے ہیں، جناب سلام بھیجتے ہیں خمینی صاحب کو کہ آپ کو ایرانی اسلامی انقلاب جو ہے وہ مبارک ہو۔ بتاؤ اگر یہ اسلامی انقلاب ہے تو پھر شیطانی انقلاب کیا ہوگا؟ تو بالکل یہ اسی سے متاثر ہو کہ پھر انہوں نے جماعت اسلامی کا جو انقلاب لائے ہیں، اور آج یہ کفر و شرک کی دلدل میں اس طرح لت پت ہیں کہ واپسی کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا سب کا۔ تو باقی بہت کم مسلمان، یعنی اصلی مسلمان بہت کم ہیں۔ جس طرح پاکستان کی بات ہو رہی تھی کہ اب فیصدی کا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ بھی نہیں ہے کہ ہزاروں میں ایک ہے، نہ لاکھوں میں ایک، نو کروڑوں میں کوئی ایک، کروڑوں میں خالص ایمان کے اوپر جو ہوگا وہ کروڑوں میں کوئی ایک ہوگا۔ اب دنیا کا ریشو یہ ہے۔ تو پر اللہ تعالیٰ ایمان خالص جس کو دے دے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی رحمت کی ہے، بہت بڑی شفقت کی ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے جو اٹھتا جا رہا ہے جہنم کی آگ کے اندر، جو اٹھتا جا رہا ہے جہنم کی آگ کے اندر، کیونکہ ایمان کی بات نہیں کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے ہیں جس طرح اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور صحابہ اکرام نے جس طرح اختیار کیا ہے۔ کوئی اصلاح اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بس یہ کہ تم پاکستانی ہو، تمہیں حقوق ہم دے دیں گے، بولنے کی وہ دیں گے، وہاں تقریر ادھر تقریر،
یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. دیکھیے میڈیا کے اوپر آپ کھولیں، ہر بات ڈسکس ہوتی ہے، اور نہیں اگر وہ چیز ڈسکس ہوتی ہے تو وہ اللہ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. نہ جنت کا کوئی ذکر، نہ جہنم کا کوئی ذکر، نہ اللہ کی الوہیت کا کوئی ذکر، نہ شرک اور کفر کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے. کوئی عالم دین بڑے لیول سے کوئی اس طریقے سے آواز نہیں اٹھاتا ہے. ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. فضل الرحمان بس یہ حکومت بدلی کرو، حکومت بدلی کرو، بس چہرے بدلی کرو، نظام نہیں بدلی کرتے. نظام وہی مشرکانہ. کیوں؟ آپ کیسے کریں گے؟ ان کا باپ جو چادریں وہ حلوے بانٹتا رہا علی جویری کی قبر کے اوپر، جب اس نے تحریک چلائی تھی بھٹو کے خلاف، تو بھٹو نے ایک دفعہ تقریر کی، اس نے کہا ٹھیک ہے کبھی کبھی پی لیتا ہوں لیکن حلوہ نہیں کھاتا ہوں. اس طرح طنز کی اس کے اوپر کہ تو بے ایمان حلوے کھاتا ہے، تو ادھر شرک کرتا ہے ادھر کرتا ہے. پہلے جس کو شرک کہتا ہے وہ خود بانٹتا ہے، تو پھر خود بھی مشرک تھا. وہ کہتا ہے یہ مجھے ابھی تک مسلمان نہیں سمجھتے، حالانکہ پاکستان کا کوئی مزار میں نے نہیں چھوڑا، ہر مزار پر میں جاتا ہوں. بھٹو کہتا ہے پھر بھی مجھے مسلمان نہیں سمجھتے. یہ مسلمانی کا لیبل ہے، مزاروں پر جانا مسلمانی کہتے ہیں، یہ مسلمانی. اور یہی تو شرک ہے، یہی تو کفر ہے، یہی انکار ہے. پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب حالانکہ دینی مزاج رکھنے کا یہ تاثر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں وہاں جب سجدہ کیا اور کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ نے سجدہ کیوں کیا وہاں جا کے، کہتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے، یہ محبت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیتا بندہ شرک کر ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا. میں نے جو وہاں جا کے ماتھا ٹیکا ہے یہ محبت کا انداز ہے. اب کوئی ان کو بتایا کہ یہی شرک ہے، یہ شرک محبت ہی کی وجہ سے تو ہوتا ہے. آج عیسائی اور یہودی جو اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، کیا وہ نفرت کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں؟ محبت کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں. آج جو پوری امت مسلمان کی عظیم اکثریت یہ جو نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں، تو کیا یہ نفرت کی وجہ سے دے رہے ہیں؟ محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں. خادم رضوی نے جتنی تقریریں کی ہیں، یہ سارے دھرنے اور سب کچھ کس قدر محبت کا اظہار کر کے نبی علیہ السلام کو اللہ سے آگے بڑھا کے لے گیا. علامہ اقبال بھی یہی کرتے رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی یہی کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ راستے بند کر دیے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے بڑھایا تھا، اور ہلاک ہو گئے بڑھانے چڑھانے والے. میں جب بھی مجھے یاد کرو میں عبدہ و رسول. دیکھیے کس قدر اپنی پوزیشن ان کی بات ہے. عبد، پہلے میں عبد ہوں. عبد ہوتا ہے غلام، بالکل ایک فرما بردار غلام، یعنی غلام سے بھی آگے وہ چیز ہوتی ہے عربی کے اندر. یہ عبد جو ہوتا ہے، حدیث کے اندر جس طرح ہے کہ کوئی بندہ کسی کو عبد نہیں کہہ سکتا ہے، عبد نہ کہے، کیونکہ عبد وہ صرف اللہ کے ہے. اگر انسانوں کا وہ غلام ہے تو انسانوں کا غلام تو یہ نہیں ہے، لیکن عبد وہ اللہ کا ہے. وہ والی غلامی جو ہوتی ہے، وہ جو عبد والی ہے، وہ صرف اللہ کی ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. لیکن آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، اللہ کا انکار ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ وہ الاحد جہاں ہے اکیلا ہے، وہاں الصمد بھی ہے. کہ میں مالک فرماتا ہے میں جو ہوں الصمد ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگر تم ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہو، کفر و شرک کی لت پت کے اندر ہو، جاؤ بے ایمانو، تمہیں ذلت دنیا میں ملے گی، آخرت میں جہنم کا کچرا تم بنے گے. مجھے کیا ہے، مالک تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہاں وہ قدردان ضرور ہے کہ جو ایمان عقیدے کے اوپر آتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ پھر اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. اللہ اس کو پھر دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. آگے تو عزت ہے ہی ہے اس کے لیے، اور انہی کے لیے ہے، صرف مومنوں ہی کے لیے ہے. یاد رکھیے جس طرح ایک جگہ آیا کہ یہ جو اچھے کپڑے پہننا، یہ کرنا، یہ مالک فرماتا ہے یہ دنیا کی جو زینت ہے اچھی حدود کے اندر رہ کے، یہ تو ہے مومنوں کے لیے. یہاں تو چلو دوسرے بھی کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں تو صرف مومنوں کے لیے ہے. وہاں بڑے بڑے مکانات، محلات، خوبصورت کپڑے، 70 جوڑے. دیکھیے دنیا میں کہتے ہیں 3 پیس سوٹ، 3 پیس سوٹ پہنا جی. مالک فرماتا ہے 70 پیس سوٹ ان کے ہوں گے، 70 انداز سے ان کے ہوں گے، لیکن کوئی جسم بوجھل نہ ہوگا، اور اتنا خوبصورتی کے اندر وہ اضافہ کریں گے. اور ایک دفعہ جو پہنیں گے دوبارہ دھلائی کا سسٹم وہاں نہیں ہے کہ لانڈری میں جاؤ، اور وہ کوئی ایسا سسٹم نہیں. ایک دفعہ کپڑے پہنیں گے دوسری دفعہ نئے ہوں گے، ایک دفعہ جوتے پہنیں گے دوسری دفعہ نئے ہوں گے. ایک سے ایک نیا انداز ہوگا. وہاں ایسے ایسے محلات ہوں گے، ایک موتی کا تراشا ہوا 60 میل اونچا اندازہ لگائیے، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، اور ان کے خادم، اور ان کی حوریں، اور ان کی بیویاں، اور عیش اور کھانے، کیا کیا عقل حیران ہے. یقین کیجیے. اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور پھر اپنے مالک کا دیدار کریں گے. اندازہ لگائیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تیار کر کے رکھا. اتنا کچھ دینے کا بھی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان انسانوں کو یقین ہی نہیں آیا. انسانوں کو یہ صرف روٹی کپڑا اور مکان کا کسی نے کہہ دیا، جو اس نے وہ بھی نہیں دیا، حالانکہ یہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے تھی. کسی کو انسان کیا کسی کو روٹی کپڑا مکان دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو
اتنی باتیں بتائی گئی، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں. پھر ڈراوے بھی زبردست خوفناک دیے گئے کہ اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو ایسی جیل کے اندر ٹھونس دیے جاؤ گے، اس جہنم کے اندر، گویا وہ بہت بڑا پریشر کوکر ہے، اس کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے اندر ساری خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی، اور تمہیں گرز مارے جائیں گے اور تمہارے گلوں میں توک ڈالے جائیں گے، اور کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جرنیل ہے، وہ صدر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ پیرانے پیر ہے، یا کوئی چودھری ہے، سیٹھ ہے، راجا ہے، مہاراجا ہے، کسی یہاں دنیا میں بادشاہ رہا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کیجیے، چاہے غریب رہا ہے، چاہے امیر ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، جس نے بھی ایمان کی طرف نہیں آئے گا اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ سنو جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، پکارتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی باتیں مان کے ٹیڑھے راستے پر چلے گئے ہو، فرقوں میں بڑھ گئے ہو، بریلوی بن گئے ہو، دیوبندی بن گئے ہو، اہل حدیث بن گئے ہو، سلفی بن گئے ہو، صوفی بن گئے ہو، چکڑالی، سہروردی، نقشبندی بن گئے ہو، اور جمہوریت کا نظام تمہیں زیادہ، شیطانی نظام تمہیں زیادہ پسند ہے، اللہ کا نہیں پسند ہے، تو اس کے بعد تمہیں سب اپنے ان سارے سسٹم کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا. تو اس وقت کیا بیتے گی؟ سب کچھ کیا گیا، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو. تو یہ فیصلہ تو برال قیامت کے دن اللہ نے کرنا ہے بھائی، اسی چیز کا تو فیصلہ ہونا ہے، اسی چیز کے میدان محشر نہیں لگنا ہے کہ جھوٹے بالکل علیحدہ ہو جائیں. کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. دنیا میں تو سب گٹھے تھے، ایک امتحان کا معاملہ تھا، آج مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. جس طرح کمرہ امتحان کے اندر سارے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہی ہوتے ہیں، اے گریڈ لینے والا، اعلیٰ نمبر لے کے پاس ہونے والا بھی اسی کمرہ امتحان میں ہے، اور بالکل جو فیل ہو جائے گا، بری طرح فیل ہو جائے گا، اور پیپر کے اوپر جو کارٹون بناتا رہے گا یا امتحان لینے والوں کو گالیاں دیتا رہے، تو وہ بھی بیٹھا تو وہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے پیپر لے لیے جاتے ہیں نا، اس کے بعد جب چھانٹی کی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر کہا جائے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، تو یہ تو خیر دنیا میں، لیکن اصل تو وہاں مسئلہ ہوگا، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ اللہ کے بندوں کو پکارنے والوں. کیونکہ دنیا میں پہلے اللہ نے بتا دیا تھا، احسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ گمان کیا؟ پہلے کفر کا فتویٰ لگایا، قصور بعد میں بتایا، کیا کافروں نے گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو وہ مشکل کشا کہیں، داتا کہیں، دستگیر کہیں، حاجت روا کہیں، غریب نواز کہیں، غوث اور غوث اعظم کہیں، ان کے رکوع اور سجدے کریں ثابت، اور پھر ان کو جناب واسطے وسیلے ان کے دھونس ڈالیں اللہ کے اوپر کہ ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے فلاں کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، صوفی صاحب کے صدقے، عبد القادر جیلانی کے صدقے. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارو تو تمہیں پریشانی ہوتی ہے، نبیوں کا طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے، صوفیوں اور مولویوں کا طریقہ پسند ہے، تو بتایا ایسے کافروں کے لیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے ہی کافروں کے لیے میں نے جہنم کی آگ تو بنائی ہی میں نے ایسوں کے لیے ہے. اور پھر اگلی آیت، ابھی ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ایسے کافروں کے اوپر. اللہ ڈرتا ہے کسی سے؟ اور یہاں تو یہ بات ہے، اور آگے جا کے اصلی یہ معاملہ سامنے آ جائے گا، کافر علیحدہ ہو جاؤ، آج تمہارے لیے، تمہاری آج درگت بنے گی، آج تمہاری خبر لینے کا وقت آ گیا ہے. اور سورہ الرحمن میں اس انداز سے کہ مالک نے خطاب کیا ان جنوں اور انسانوں کو، اور کہا کہ زمین کے بوجھو، ہم ان قریب تمہاری خبر لینے کے لیے بالکل وقت آنے والا ہے. زمین کا بوجھ کہا گیا ان کو کہ تم زمین کے اوپر، گویا اللہ کی زمین کے اوپر بوجھ ہو، حالانکہ پہاڑ بھی ہیں، سب کچھ ہے، کسی کو بوجھ نہیں کہا گیا، اس مشرق کو بوجھ کہا گیا، بے ایمان کچرا ہے تو، اس طرح کہا گیا زمین کے بوجھو، ان قریب تمہاری بدرگت بننے والی ہے. اور حدیث کے اندر بھی اسی طریقے سے آتا ہے، کچھ اگر اس طرح کا جب بھی کوئی باغی مرتا ہے، اللہ کا دشمن مرتا ہے، کافر مرتا ہے، تو زمین خوش ہوتی ہے کہ ایک بوجھ کم ہوا، زمین سے کچھ تو گندگی ہٹی. تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیو، ایمان خالص کرو، جن کا خالص ہو چکا ہے خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، یقین کرو مومنو، خوشیاں مناؤ. یقین کیجیے اللہ کے وعدوں کی طرف جب دھیان جاتا ہے، اور مالک جس طرح تسلی دیتا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ میرے بندو، کس قدر پیار اور شفقت سے کہتا ہے میرے بندو، یعنی تم معاشرے کے بندے نہیں ہو، تم بادشاہ کے بندے نہیں ہو، تم رسم و رواج کے بندے نہیں ہو، تم اپنے بندے نہیں ہو، تم میرے بندے ہو، میرے بندو. میری زمین بڑی وسیع ہے، انی ارضی واسعہ فاییا فاعبدون. دیکھنا، میری بندگی کرنا، بس اگر ایک علاقے کے اندر کوئی ایسا ماحول ہے کہ وہ تمہیں میرا بندہ بننے سے رکاوٹ ہے، چھوڑ دو، لات مارو اس کو، ہجرت کرو، میری زمین بڑی وسیع ہے، میں تمہیں اور اس سے پہلے سے زیادہ تمہیں پاکیزہ زندگی بسر کراؤں گا، اچھی زندگی.
یہ اللہ کے وعدے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ پورا کرے، بالکل سچے وعدے ہیں، پورا یقین ہے. ہاں یہ اپنی طرف جب بشریت کے لحاظ سے اپنی طرف دھیان جاتا ہے، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی طرف، تو پھر ایسا دل بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ وعدہ پورا نہ ہو. یعنی اپنی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں، اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی جاتی ہے، مالک ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما مالک، اور ہمیں معاف کر دیا، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں کے اوپر ڈالے تھے. ہم کمزور لوگ ہیں، اور واقعی اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا. ابھی تک جو اس طرح مصیبتیں نہیں آئی ہیں ایمان خالص کے باوجود، توحید کی دعوت دینے کے باوجود جو اس طریقے سے مصیبتیں نہیں آئی ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر آئی ہیں، تو یقین کیجیے ان دعاؤں کی وجہ سے ہے. اللہ نے وہ دعائیں قبول کی ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روکے ہوئے ہیں. اور مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے کہ بالکل ایسی باتیں کہنے کے اوپر تو پچھلے دور کے مومنوں کے اوپر بڑی سختیاں کی گئی ہیں، ہمارے ساتھ بہت یعنی اس طرح نہیں ہوا ہے. یہ خالص اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ روکے ہوئے ہیں.